السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم سی ایچ 625 کا پروفیشنل پریکٹسز کا ویک نمبر 9 کور کرنے والے ہیں، جس میں ہم آج پڑھنے والے ہیں کہ سافٹ ویئر سیفٹی کی سافٹ ویئر کو کس طرح سے ہم ہزارڈس ایکٹیویٹیز سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہزارڈس ایکٹیویٹیز ہمارے پاس آ جاتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز جو ہائی رسک والی ہوتی ہیں، مینس کہ ہیکرز، کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہیک ہو جانا. ٹھیک ہے، اور آپ کے جو کلائنٹ یا آپ کے یوزر کا ڈیٹا وہ دوسری طرف چل جانا، یہ آپ کے پاس یہ ہزارڈس ایکٹیویٹیز میں دیتے ہیں. اور جو ہمارا کمپیوٹر ناؤ ڈیز کمپیوٹر کنٹرولڈ سسٹم آر ٹو بی فاؤنڈ ان وائڈ رینج آف دا ڈیوائس، جو ہمارے پاس فاؤنڈ ہوتا ہے ایک وائڈ رینج میں، جس میں انڈسٹری آ جاتی ہے، میڈیسن، ٹرانسپورٹ، مینوفیکچرنگ سسٹمز، روبوٹ، ای ٹی سی، انٹینسیو کیئر مانیٹرنگ، ریڈیو تھیراپی. ریڈیو تھیراپی مینس ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو شعاؤں کے ذریعے ہماری جسم میں علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ریڈیو تھیراپی میں آ جاتا ہے. جیسے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. ریلوے سگنلنگ سسٹم آ جاتا ہے. ایئر کرافٹ جو ہوائی جہاز وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیس شٹلس مینس آ جاتے ہیں راکٹ اینڈ ملٹری ڈیفینسز اپلیکیشن، جو ملٹری فوج کی ڈیفینس کے لیے اپلیکیشنس بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ریگولیٹری ایشوز آ جاتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہزارڈس ایکٹیویٹیز سے اپنی سافٹ ویئر کو بچاتے ہیں اور اس پہ انشور کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیفٹی پروڈکٹ ہے وہ اپلائی ہوئے کہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، سرٹیفکیشن اینڈ لائسنس. سرٹیفکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ نا کسی پروفیشنل اسکلس کا آپ کے پاس پروف ہونا. ٹھیک ہے، وہ پاس سرٹیفکیشن دیتا ہے. اور لائسنسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے کار کا لائسنس ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ لائسنس میں دیتا ہے. سرٹیفکیشن میٹ کنفرم پارٹیشنر کنفرم ٹو سم اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈس، مطلب ایک پروڈکٹ کے سم اسپیسیفائڈ اسٹینڈرڈس کا رکھنا، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. سرٹیفکیشن اور لائسنسنگ مینس کہ آپ دا پروڈکٹ کین ناٹ گو آن دا مارکیٹ، کہ آپ دوسرے مطلب اس مارکیٹ میں نہیں لے جا سکتے. پارشن آپریٹ انلیس پروڈیوس ان لائسنسنگ پارٹنرشپ پوزیشن ریکویسٹ لائسنس. مطلب ان کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ان کے لیے آپ لائسنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ از لائسنس، کہ جو آپ کے پروڈکٹ ہے اس کا لائسنس ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ دوسرے علاقے میں یا مارکیٹ میں نہیں لے جا سکتے. پھر جیسے پروفیشنل کوڈ آف پریکٹسز. پروفیشنل کوڈ آف پریکٹسز مینس ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن یا کمپنی کے جو ممبرس ہوتے ہیں وہ رول اینڈ ریگولیشنس بناتے ہیں، ان کو فالو کرنا ہمارا پروفیشنل کوڈ آف پریکٹسز میں آ جاتا ہے. اور ریگولیشن بائی لا جو حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں، قانون کے مطلب قانون کی طرف سے ہم پر لاگو کیا جاتا ہے، وہ ریگولیشن بائی لا ہوتے ہیں جو ہمیں ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم لائسنس کو دیکھیں، اگر ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہم پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں لے جا سکیں گے. اگر ہمارے کچھ مطلب کمپلینس ود فارم آف ریگولیشن سچ ایز اسٹینڈرڈز لائسنسنگ بیکاز آف فیئرز لیگیٹیشن اف دا اسٹینڈرڈز آر بریچ. اگر ہمارے سے لائسنس نہیں ہوتا ہے، اگر لائسنس نہیں ہوگا تو وہ ہماری کس وجہ سے بنے گے، تو ہم سیفٹی رولز کو بریچ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ کی لائسنسنگ بھی ہوتی ہے. انٹروڈکشنز آ جاتا ہے لیگل ایبلٹی کی، جو قانون کی ذمہ داری ہے ہمارے پاس کہ سسٹم ڈیزائن اینڈ سافٹ ویئر میں لیگل رسپانسبل انڈر اسٹیٹس سچ ایز ہیلتھ اینڈ سیفٹی. کہ آپ نے جو سافٹ ویئر یا سسٹم بنا رہے ہیں اس کی آپ پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ہیلتھ اور سیفٹی کا خیال رکھیں. پروڈکشن لیبلٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن آ جاتی ہے ایکٹ 1987 کا ایکٹ ہے، جس میں اگر آپ کو جو پروڈکٹ ہے، اگر پروڈکٹ جو ہے جہاں پر آپ کی مینوفیکچر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ کی، وہاں پر جو آپ کے ڈسٹریبیوٹر، سپلائر اینڈ ریٹیلر ہیلتھ رسپانسبل فار انجریز پروڈکٹ کاز، کسی بھی وجہ سے آپ کے جو پروڈکٹ میں کا نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ پر کیا ہوتی ہے لمیٹیشن آف لیبلٹی، مطلب آپ کے پر جو ہوتی ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ اپلائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ ہی کی سپلائر ریٹیلر کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس انجریز ہو رہی ہے، ہمارے پروڈکٹ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نیگلیجنس آ جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس آتا ہے میں آ جاتا ہے کہ آپ کا جو نیگلیجنس کا مطلب ہوتا ہے غفلت. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے غفلت، کہ آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ کیئر نہیں کی گئی، اس پروڈکٹ کی کنسٹرکشن میں یا ڈیزائن میں اس کی کیئر نہیں کی، تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے پروڈکٹ کیا ہوا، فیلئر ہو گیا. ٹھیک ہے، انجری ہو گیا، انجری لیڈنگ ٹو انجری تک پہنچ گیا، مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. کہ تو یہ ہمارے پاس ہے نیگلیجنس.
کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے قابلیت. کمپیٹنس قابلیت, جو نالج یا ایبلٹی ٹو اپلائی دا نالج, کسی بھی علم کے لیے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں, جیسے جاب کے لیے اپلائی کی قابلیت ہے تو آپ اپلائی کر رہے ہو. اگر نہیں ہوگی تو آپ اپلائی کریں گے بھی تو وہ سلیکٹ نہیں ہو پائیں گے. دیر از این understood assumption that engaged in the اس میں ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر کچھ خاص ہمارے پاس ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کمپیٹنٹ ٹو پرفارم دا اسپیسیفک ٹاسک, یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیزائن, جو ہمارے بندے ہوتے ہیں جو ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے, تو یہ ان کے پر کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں. فیکٹر سچ ایز ٹریننگ اینڈ ریلیونٹ ایکسپیرئنس, جو ہمارا جو ٹریننگ ہوتی ہے ایک ایکسپیرئنس کی طرح ہوتا ہے, جس میں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے سافٹ ویئر انجینئر کے ٹریڈس کو, خصوصیات کو, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ ٹریڈس کو. ہمارے پاس فیکٹر افیکٹنگ سسٹم آ جاتے ہیں جو آپ کے سیفٹی سسٹم کو کیا کر سکتے ہیں, افیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان پر دھیان نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, جس میں جیسے ہزارڈس انالیسس, اپنے مطلب جو آنے والے مطلب خطرات جو ہوتے ہیں ان کا انالیسس نہیں کرنا, انالیسس نہیں کیا, اس میں کوئی کمی رہ گئی تو آپ کے کیا کر سکتا ہے, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, جس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ ان کو پورا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں, اس سے بھی آپ کے سافٹ ویئر کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کی سیفٹی کو نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ریلیبلٹی سیفٹی آ جاتا ہے, ڈیزائن آ جاتا ہے, اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے تب بھی آپ کی سیفٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹیسٹنگ اینڈ ڈی بگنگ, اگر آپ ٹیسٹ صحیح نہیں کرتے, ڈی بگنگ مطلب جو ایررز ہیں ان کو چیک نہیں کرتے, تب بھی آپ کا جو سافٹ ویئر ہوگا اس کی سسٹمس کی سیفٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. سیفٹی انٹیگریٹی اینڈ ہائی رسک اسسمنٹ, اور آپ نے اگر فرض کریں آپ نے چیک کر لیا, سب کچھ کر لیا, رسک اسسمنٹ. رسک اسسمنٹ مینس ہوتا ہے کہ نا آپ نے جو خطرات ہیں ان کو سولو بھی کر لیا, لیکن آپ نے دوبارہ ان کو دیکھا نہیں کہ نا کہ کیا واقعی ہمارے جو ہیں وہ سولو ہوئے کہ نہیں ہوئے, تو یہ بھی آپ کے جو سسٹم سافٹ ویئر ہے, سسٹم ہے, اس کو نقصان دیتے ہیں. اور ڈاکومنٹیشنس مینس ریکارڈ, ان سب چیزوں کا ریکارڈ, اگر آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں موجود کسی بھی چیز کا کہ آپ نے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کی ہے, مطلب ٹیسٹنگ وغیرہ کی ہے, تو جب بھی آپ کے جو سسٹم سیفٹی ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو آپ پر کاپی رائٹ کا کوئی بھی کاپی رائٹ وغیرہ کا کلیم کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.